وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْبَخْيَلَ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں۔ یہ مخیلہ تکبر سے زیادہ اس کا صحیح ترجمہ ہے خود پسندی، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میرے اندر بڑے کمالات ہیں، بڑے اوصاف ہیں، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وہاں تو مقبول ہے شکستگی، عاجزی، درماندگی۔ اللہ کے سامنے جتنا بھی شکستہ ہوگے، تواضع کرو گے، درماندہ ہوگے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگے۔ اور جہاں بڑائی آ گئی، خود پسندی آ گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ۔ کیا نصیحت فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ ایک اور نصیحت سن لو کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے، پھر لوٹے اسی مضمون کی طرف، اگر کوئی انسان تم کو گالی دے یا تم پر عیب لگائے، عار دلائے تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو واقعی تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر وہ جانتا ہے کہ فلاں عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے تمہیں عیب لگا رہا ہے، عار دلا رہا ہے، تمہارے اندر فلاں عیب ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو فرمایا فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، اس کے بدلے میں اس کے جس عیب کو تم جانتے ہو اس کی وجہ سے اس کو عار نہ دلاؤ۔ یا بدلے میں گالی کے بدلے میں گالی نہ دو، عار دلانے کے بدلے میں اس کو عار نہ دلاؤ۔ کیوں؟ فإنما وبال ذلك علیہ، کیونکہ تمہیں جو گالی دی یا تمہیں جو عار دلائی اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اس کا مواخذہ اس سے ہوگا۔ تم بدلہ لے لو گے تو بدلہ لینے سے کوئی حاصل تمہارا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ہے؟ اور اگر بدلہ نہیں لوگے، صبر کرو گے، تحمل سے کام لوگے، ایثار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہارا اجر عظیم ہے۔ ایک شخص نے تمہیں کہا بیوقوف ہو، تم نے جواب میں کہا تم ہو بیوقوف، تو چلو بدلہ لے لیا، کوئی ناجائز کام تو نہ ہوا، لیکن فائدہ کیا ملا بھائی؟ تم نے اس کو بیوقوف کہہ دیا تو کیا دنیا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر خاموش ہو گئے کہ اس نے کہا بیوقوف، تم خاموش ہو گئے، دل میں کڑن پیدا ہوئی، دل میں آٹن ہوئی، دل میں غصہ بھی آیا، ضبط کر گئے، صبر کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا حساب، ان کا اجر بے حساب دیتے ہیں۔ تو ایک ذرا سی زبان کو روک کر اور اپنے نفس پر قابو پا کر تم نے بے حساب اجر کما لیا، اور آج پتہ نہیں لگ رہا، جب قبر میں پہنچو گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگے، اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ زبان کو روک لینے سے اور ذرا سا خاموش رہ جانے سے کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوا۔ تو بتاؤ یہ فائدہ زیادہ قابل قدر ہے یا یہ کہ تم نے اپنا بدلہ لے لیا، دل کی بھڑاس نکال لی، کہہ دیا تم بیوقوف؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ گالی کا جواب گالی، اگرچہ یعنی حق ہے، قرآن کہتا ہے جتنی کوئی ظلم کرے اتنا ہی تم بھی کر سکتے ہو اس کو، لیکن حق ہے، لیکن حق کو استعمال کرنا سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزائم امور میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کا مقابلہ اچھائی سے کرو، برائی کا مطلب برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے مقابلہ کرو۔ تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا عین بہت جگری دوست ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ فرما رہی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام اسی کا ہے جس نے اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالی ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر اور یہ بہت ہی خوش قسمت آدمی کا کام ہے کہ یہ کام کرے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ کتنی تعریف فرمائی حضور اللہ تعالیٰ نے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ تو یہ عادت ڈال، کیا ہے میاں
بدلہ لیا نہ لیا، اگر لے لیا تو کیا، لیکن نہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرے کو جو معاف کر دے تو میں اس دن اس کو معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ ضرورت تم کو آخرت میں ہوگی معافی کی، اس دن میں اس کو معاف کر دوں گا کہ میرے بندے کو اس نے معاف کر دیا تو میں اس کو معاف کر دوں. تو فلا تعجب بما تعلم فی انما وبال ذلک. بھائی یہ سب نصیحتیں، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں صرف ظواہر کی حد تک محدود نہیں ہیں، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری نصیحتیں ضروری نصیحتیں زندگی میں اپنا لیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، عداوتیں مٹ جائیں، فتنہ ختم ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اشارات پہ عمل کریں. اللہ، ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت قیس ابن بشر تغلبی فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا حکیم هذه الامہ. حکیم الامہ کا خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ حکیم ہے اس امت کے، اتنا بڑا جس کو حضور فرماتے ہیں حکیم الامہ، اندازہ لگائیے. تو وہ دمشق میں رہتے تھے. تو وہاں ایک اور صحابی رہتے تھے، ان کا نام تھا سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ سہل بن حنظلیہ جو صحابی تھے یہ بڑے گوشہ نشین قسم کے بزرگ تھے. لوگوں کے پاس زیادہ آنا جانا نہیں، ملنا جلنا نہیں، بس نماز کو آئے، مسجد میں اپنی نماز پڑھی، جا کر اپنا ذکر تسبیح مشغول ہو گئے، زیادہ لوگوں سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوتے رہتے ابو الدرداء کے پاس، تو یہ پاس سے گزرے حضرت سہل بن حنظلیہ. تو حضرت ابو الدرداء نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضرنا، کہ ہمیں ایک ایسا کچھ کلمہ سنا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. آپ کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، ایک کلمہ اگر آپ ہمیں سنا دیں گے تو نصیحت کی کوئی بات ہمیں کہہ دیں گے تو آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا نفع ہو جائے گا. اب اندازہ لگائیے کہ ابو الدرداء وہ صحابی جن کو حضور نے حکیم الامہ فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث کے امین اور راوی، لیکن ایک غیر معروف سے صحابی ہیں سہل بن حنظلیہ، وہ پاس سے گزر رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمیں کوئی نصیحت کی بات سنا دی. ہمارے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ نصیحت بھی عجیب چیز ہے. یہ کسی اللہ والے سے جو بھی ملے، اللہ والے کیا کسی بھی عام مسلمان سے بھی نصیحت لے لیا کرو، اس واسطے کہ یہ مت دیکھو کہ وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر ایسی نصیحت جاری فرما دے جو تمہارے لیے تمہارے دل پہ اثر انداز ہو جائے، تمہاری زندگی بدل جائے. اور میں نے اپنے والد سے براہ راست سنا، فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی جا رہا ہوتا ہوں راستے میں، تو کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جلسے سیرت ویرت کے ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی واز کہہ رہا ہوتا ہے جلسے میں، پتہ ہی نہیں کون ہے. فرماتے تھے کہ میں تھوڑی دیر ضرور کھڑے ہو کے سن لیتا ہوں اس کی بات، اس خیال سے، اس نیت سے کہ شاید اس کی زبان پر کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ ایسا جاری فرما دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. اب اندازہ لگائی، مفتی اعظم پاکستان اور اتنے بڑے عالم جن کے پاس ساری دنیا نصیحت لینے کے لیے آتی ہے، ایک عام آدمی واز کہہ رہا ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں سن لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مجھے کوئی اچھی بات سنوا دے، میری زندگی پر اثر انداز ہو جائے. تو یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہی نہیں، وہ ہر ایک کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے. تو ابو الدرداء ان صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نصیحت سنائیے جو آپ کو ہمیں فائدہ پہنچائے، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے بھی فوراً ایک حدیث سنا دی، ایک واقعہ سنا دیا. واقعہ یہ سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا جہاد میں. تو وہاں سے جب لوگ واپس آئے تو ان میں سے 2 آدمی حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا
کہ بھئی جب ہم لڑائی میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے دشمن پر حملہ کیا، پتہ نہیں تلوار سے کہ نیزے سے حملہ کیا، اور حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ لو یہ لے لو، میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں، یعنی اپنی بہادری کا ایک اظہار کرتے ہوئے کہ غفار کے قبیلے کے لوگ بہادر ہوتے ہیں، تو میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں، مجھ سے لے لو یہ وار۔ تو گویا اس وقت وار کرتے ہوئے اپنے قبیلے پر، اس کی بہادری پر فخر کیا۔ تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، اس نے جو یہ کلمہ کہا، یہ کلمہ ٹھیک کہا کہ غلط کہا، اچھا کیا کہ برا کیا؟ دوسرے نے کہا یہ تو بڑا غلط کام کیا اس نے، اس سے تو اس کا جہاد کا اجر ختم ہو جائے گا، کیونکہ جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً ہو، اپنی بہادری دکھانے کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے قبیلے کی بہادری کا اعلان کرنے کے لیے۔ تو یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بھی حضور سے پوچھ لو کہ یہ جو اس نے کہا تو واقعی برا کیا کہ اچھا کیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ایسا ہوا تو جس شخص نے یہ کہا اس کا ثواب جہاد کا ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس، کہ نہیں بھائی ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں، اس نے اگر کہا، اور پھر جملہ فرمایا کہ لا باس ان یؤجر و یحمد، بھائی اس میں کیا حرج ہے کہ ایک مومن کو اجر بھی ملے آخرت میں اور اس کی تعریف بھی ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا اس پر آخرت میں اجر تو ملے گا ہی، لیکن اگر تعریف بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں دنیا کے اندر، یہ بھی اس سے اس کا اجر ختم نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دی، جو بعض لوگوں کے دل میں ہوتی ہے کہ اگر کسی عمل کی بنا پر کسی نے تعریف کر دی تو سمجھتا ہے کہ اجر باطل ہو گیا۔ نہیں، اگر تم نے عمل اللہ کے لیے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا، تو اگر کسی نے تعریف کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انعام ہے۔ ہاں اس تعریف سے پھولنا نہیں چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر شکر ادا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا اچھا حال اس کے اوپر ظاہر فرمایا اور اس بندے کی زبان پہ بھئی تعریف جاری ہو گئی، تو اس واسطے اس کے اوپر تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو الدرداء کے پاس، تو پھر وہ گزرے صاحب نے بھی حنظلیہ، تو حضرت ابو الدرداء نے پھر کہا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر، کہ ایک کلمہ اور سنا دیجیے، کل ایک سنایا تھا، ایک سنا دیجیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ تو انہوں نے سنایا کہ المنفق علی الخیل کالباسط یدہ بالصدقۃ لا یقبضها، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کے گھوڑوں پر پیسے خرچ کرے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا ہاتھ ہر وقت صدقے کے لیے کھلا ہوا ہو، یعنی جہاد کے کسی کام میں بھی آدمی پیسے خرچ کرے تو ایسا ہے جیسے ہر وقت صدقہ دے رہا ہو مسلسل، اتنا ثواب اس کے اوپر ملتا ہے۔ اچھا وہی تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، ختم کرتے ہیں۔ پھر تیسرے دن کہتے ہیں گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے پھر پوچھا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر، کہ ایک اور مجھے ہمیں کلمہ سنا دی جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کا نام خریم اسدی تھا، تو ایک دن ان کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا، یہ دو جملے فرما دیے، اگر بال لمبے نہ ہوتے اور ازار ٹخنے سے نیچے نہ ہوتا تو بڑا اچھا تھا۔ کسی نے یہ جملہ پہنچا دیا حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں حضور کا مقصد ہی یہ تھا کہ پہنچا دیا جائے، پہنچا دیا تو ان کو اطلاع ملی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اچھا آدمی ہے، مگر یہ دو باتیں ہیں، ایک تو بال لمبے ہیں، بال ان کے لمبے تھے ایسے کہ جو شانوں سے بھی نیچے لٹکے ہوئے تھے، اس میں عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے تو اس لیے منع ہے۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ جو ہی یہ بات سنی تو فوراً چھری منگائی اور اس سے اپنے بال کٹوا کر کانوں کے برابر تک کر لیے اور اپنا جو ازار ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، غور عمل کرنا۔ چوتھے دن پھر حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت سنائیے، تو آپ نے اس وقت سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو بھی ٹھیک رکھو، اپنے لباس کو بھی ٹھیک رکھو، یعنی گھروں کو بھی ایسا رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا کچھ اظہار ہو،
یہ نہیں ہے کہ ہے تو دولت مند آدمی فقیر بنا پھر رہا ہے اور لباس کو بھی اچھا